السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے دو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالی مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی آیا جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کلیان اور باغ پانی کی کمی کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، اٹھو۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اس سے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے۔ اس نے ان دونوں اونٹوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، اور جب حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خندشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک اونٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کروں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ اب سے تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نے خضیرہ یعنی آٹے اور گوشت سے تیار قسم کا کھانا بنوایا،
پھر اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اسے بارگاہ رسالت میں پیش کر دو۔ صاحبزادہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا گوشت ہے؟ عرض کی نہیں، یہ خزیرہ سے والد محترم نے اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر بیٹے والد محترم کے پاس پہنچے اور جو کلمات زبان رسالت سے ادا ہوئے تھے وہ ان کو بتا دیے۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول کہنے لگے، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کھانا چاہتے ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک پالتو جانور کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے بھوننے کا حکم دیا۔ پھر بیٹے کو حکم دیا کہ اسے بارگاہ رسالت میں پیش کر دو۔ صاحبزادہ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دو۔ صاحبزادہ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے پر ساری بات بتا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہماری طرف سے انصار کو بالخصوص عبداللہ بن عمر اور سعد بن عبادہ کو بہترین بدلہ دے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا رنگ سرخ تھا۔ آپ کا شمار ان 70 خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی گھاٹی میں سرور کائنات کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت پائی۔ آپ کو 12 نقبہ یعنی قوم کے نمائندوں اور سرداروں میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ قبول اسلام کے موقع پر جوش و خروش مکہ مکرمہ کی گھاٹی میں بیعت کے موقع پر جب سب خاموش ہو گئے تو آپ نے کہنا شروع کیا، اللہ کی قسم ہم جنگجو ہیں، ہم نے جنگوں میں پرورش پائی ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم جنگ میں اپنے بڑوں کے وارث ہیں، ہم تیر پھینکتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو نیزوں سے لڑتے ہیں، وہ تلوار لے کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، یا تو ہم مرتے ہیں یا دشمن کو موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ غزوہ احد سے پہلے آپ نے خواب میں غزوہ بدر کے شہید حضرت مبشر بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ جنت میں، ہم جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم غزوہ بدر میں شہید نہیں ہو گئے تھے؟ جواب دیا، کیوں نہیں، ہم تو شہید ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ سارا خواب بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، یہی شہادت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو رات میں بلا کر فرمایا، میرا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں۔ میرے نزدیک رسول اللہ کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو۔ مجھ پر قرض ہے، اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ شہادت غزوہ احد میں سن 3 ہجری 15 شوال المکرم کو آپ نے تاج شہادت اپنے سر پر سجایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صبح سب سے پہلے شہید میرے والد تھے۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے آپ کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے، لہٰذا جنگ کے بعد آپ کے نیش مبارک کو چادر میں ڈھانپ کر لایا گیا۔ بیٹے حضرت جابر نے چادر ہٹانی چاہی اور آخری دیدار کرنا چاہا تو لوگوں نے روک دیا۔ بیٹے نے پھر دوبارہ چادر ہٹانے کی کوشش کی تو لوگوں نے پھر روک دیا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا تو آپ کی بہن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیوں رو رہی ہیں؟ جنازہ اٹھانے تک فرشتوں نے جنازے پر اپنے پروں سے مسلسل سایہ کیے رکھا۔ تدفین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر بن حرام کو دیکھو، یہ دونوں دنیا میں بھی ایک خاص تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ اولاد آپ نے پیچھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں غمگین اور رنجیدہ پاتا ہوں۔ عرض کی، میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک کنبہ اور قرضہ چھوڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے تمہارے والد کو زندگی عطا کر کے اس طرح کلام کیا کہ اس کو زندگی عطا کر کے اس طرح کلام کیا کہ اس کے اور اللہ پاک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ فرمایا، اے میرے بندے، اپنی چاہت مجھ سے بیان کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تمہارے والد نے عرض کی، اے رب، مجھے دنیا میں بھیج، میں واپس جا کے تیری رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ میں پہلے مقرر کر چکا ہوں کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ قرضہ کیسے ادا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیری کو علیحدہ رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں سے عمدہ کھجوروں کے پاس سب ڈھیروں کے بیچ میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا، لوگوں کو ناپ کر دو۔ حضرت جابر ناپ کر لوگوں کو کھجوریں دیتے رہے یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھجوریں ویسی کی ویسی رہی، گویا کہ ایک بھی کم نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرا کچھ مال مدینے کے قریب جگہ غائبہ میں تھا، وہاں رات ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، لہذا سوار ہوا اور چل پڑا۔ شہدائے احد کی قبروں کے قریب پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز سنی، اس کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اس سے بڑھ کر بہترین قرائت نہیں سنی تھی۔ 46 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ایک نہر جاری کی گئی تو ورثاء کو شہدائے احد کے مقدس جسم وہاں سے منتقل کرنے کا کہا گیا۔ جب شہیدوں کے مقدس جسموں کو قبروں سے نکالا گیا تو وہ نم ہو چکے تھے اور اذا زندہ انسان کی طرح تر و تازہ تھے۔ قبر میں میرے والد محترم یوں معلوم ہوتے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جس حاور میں دفن کیے گئے تھے وہ پہلے جیسی تھی، اور چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے جو گھاس ان کے قدموں پر ڈالی گئی تھی وہ ابھی تک ویسی ہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کا بیان تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر موجود زخم پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ زخم سے ہٹایا تو خون بہنے لگا، دوبارہ ہاتھ اسی جگہ رکھا تو خون بہنا بند ہو گیا، اور وہاں شہیدوں کی قبروں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔